بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کے لیے بھی رات کے اندھیرے میں عدالت کھولی گئی ہے اور اس عدالت کھول کے کیا فیصلہ کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کیا کال آئی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پر ڈی آئی جی عمران کشور نے پریس کانفرنس کی ہے 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے۔ ان کی جانب سے جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں عمران خان کے جو شریک ملزم ہیں اس میں ملک ریاض ہیں، ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں، اور شہزاد اکبر وغیرہ، ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے۔ میں نے آپ کو کہا کہ پورا جو پروسیس تھا ان کی طلبی کا، ان کے وارنٹ گرفتاری کا 2 دن کا پروسیس تھا، اور پھر اس کے بعد وارنٹ گرفتاری کے بعد سیدھا ہی اشتہاری کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پھر یہی فیصلے ہوتے ہیں، یہ جج محمد بشیر صاحب کی فیصلے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کو ریلیف دے رہے ہیں، چونکہ جب آپ اس طریقے سے عدالتیں چلاتے ہیں اور عدالتی کارروائی کو چلاتے ہیں تو پھر الٹیمیٹ جو وہ بڑی عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے تو وہاں سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ملک ریاض حسین، ان کے بیٹے احمد علی ریاض، مرزا شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرت شہزادی اور ضیاء المصطفیٰ نسیم کو عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جج محمد بشیر نے القادر یونیورسٹی سے متعلق کرپشن ریفرنس کا حکم نامہ جاری کیا، جس میں بتایا گیا کہ ریفرنس کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم عدالت میں پیش ہوئے اور رپورٹ جمع کروائی۔ عدالتی حکم کے مطابق ریفرنس میں شریک 6 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہو سکی۔ اب 2 دن میں تعمیل کیسے ہونی تھی؟ وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ خیر، حکم نامے میں کہا گیا کہ ملزمان جان بوجھ کر وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہیں ہونے دے رہے اور انہوں نے خود کو چھپا رکھا ہے۔ ملزمان کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہونے دینے کا مقصد قانونی نظام کو فرسٹریٹ کرنا ہے۔ مزید کہا گیا کہ عدالت اس حوالے سے مطمئن ہے کہ ملزمان مفرور ہیں اور گرفتاری سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے ہیں۔ عدالت CRPC کی سیکشن 87 کے تحت مفرور ملزمان کے خلاف اشتہاری ہونے کا نوٹس جاری کرتی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ملزمان کے حوالے سے ان کی رہائش گاہوں کے باہر اشتہارات چسپاں کیے جائیں۔ ملزمان کے آبائی اور رہائشی علاقوں میں بھی اشتہارات کو اونچی آواز میں پڑھا جائے۔ ملزمان کے خلاف اشتہاری قرار دیے جانے کی مزید کارروائی 6 جنوری 2024 کو ہوگی۔ یہ کہا گیا ہے جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف جو چلان جمع ہوا تھا کہ اگلی جو کارروائی ہے وہ 6 جنوری 2024 کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس میں دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ سابق چیئرمین عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے اپنے جو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کا معاملہ تھا جس بنیاد پر انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے اس کو بھی چیلنج کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور عمران خان نے اپنی توشہ خانہ سزا کی بنیاد پر نااہلی کو بھی چیلنج کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ ہم سب تو دیکھ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی معاملہ یا کوئی فیصلہ آئے گا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان نے درخواست دائر کر دی ہے، اور درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جسٹس شجاعت علی خان۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری درخواستیں علی باقر نجفی صاحب کے پاس جا رہی تھیں، تو لیکن یہ جو درخواست ہے یہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے پاس گئی ہے اور اس میں وہ سماعت کریں گے۔ علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر علی خان عدالت میں پیش ہوں گے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے درخواست گزار نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ درخواست گزار انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے لیکن ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ ریلیف مانگا گیا ہے۔ دوسری جانب ختیجہ شاہ کا جو کیس تھا اس میں بھی سماعت ہوئی تھی علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں، اور عدالت نے مہلت دی تھی کل تک کی صبح کے لیے نگران پنجاب حکومت کو کہ آپ اپنی حکام سے پوچھ کے لائیں کہ اگر ختیجہ شاہ بیان حلفی دے دے کہ وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگی، مقصد وہ بیان حلفی دے دے کہ وہ جیسے وہ شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیں گے، خاموش رہنے کا اگر بیان حلفی دے دیں تو اس کے بعد آپ کو کیا ایشو ہے، تو اس پر عدالت نے ٹائم دیا تھا
کہ آپ پوچھ کے لائیں۔ میرے خیال میں وہ ایک بیان حلفی ایسا لینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ ایک طرح کی پریس کانفرنس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا پریس ریلیز کہہ سکتے ہیں اس شکل میں، جو بیان حلفی کی شکل میں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں نواز شریف شہباز شریف نے 50 روپے کا اسٹامپ دیا تھا، اس طرح کا کوئی بیان حلفی ہوگا یا کوئی اور ہوگا۔ اور جو ختیجہ شاہ کی فیملی پہلے کہہ چکی ہے کہ ختیجہ شاہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی نہ کوئی عہدیدار رہی ہیں، نہ ہی انہوں نے انتخابات لڑنے کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ انہوں نے کہا ہم تو صرف ایک کاز کے لیے وہ کھڑی ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی عہدیدار کبھی نہیں رہی اور نہ ہی وہ انتخابات لڑنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے۔ دوسری جانب عمران کشور ڈی ایچ انویسٹیگیشن نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو ہم نے 4 دفعہ شامل تفتیش کیا ہے اور عمران خان قصوروار پائے گئے ہیں۔ عمران کشور نے بتایا کہ 9 مئی کے 14 مقدمات کے چلان جمع کروائے جا چکے ہیں۔ عدالت میں ٹرائل کے دوران ملزمان کو بلایا جاتا ہے۔ یہ بڑی تفتیش تھی جس کے لیے کام کیا گیا۔ جیو فینسنگ، سوشل میڈیا، ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر گرفتاریاں کی گئیں۔ ڈی ایچ انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے 14 کیسز میں 1100 ملزمان کے خلاف چلان بھجوا دیے ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 4 بار شامل تفتیش کیا، جیل میں بھی ان سے تفتیش کی گئی۔ عمران کشور نے کہا کہ تمام شواہد مثل کا حصہ بن چکے ہیں، کام مکمل کر کے کیس فائل کے ساتھ لگا دیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی مقدمات کی تفتیش میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ یہ ایسے مقدمات ہیں اور یہ ایسی کارروائی ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہوں یا جو بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، ایک بات بڑی کلیئر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں مدعی بھی خود ہیں، گواہان بھی خود ہیں اور سارے کا سارا جو پروسیکیوشن بھی خود ہیں، پورا نظام ہی خود ہیں اور خود ہی گنہگار بھی قرار دے دیا اور قصوروار بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ جو نظام ہے آپ جانتے ہیں کہ اب ٹرائل شروع ہوگا اور عدالتیں پابند نہیں ہیں پولیس کے لکھے کی، عدالتیں اپنے اوپن مائنڈ کے ساتھ ٹرائل کے فائل کو دیکھ کے اور ٹرائل کے ایویڈنس اور جرح کو دیکھ کے ہی فیصلہ کرتی ہیں۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا جو معاملہ تھا اور صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے آصف زرداری کے ذریعے صدارتی ریفرنس مقرر بھیجا تھا، اس میں 9 رکنی بینچ بنا دیا ہے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اور 12 دسمبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس صدارتی ریفرنس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ ایک تو سینئر ججز اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ ملک بھی نہیں ہے، جسٹس شاہد وحید بھی نہیں ہے، جسٹس مزار نقوی بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہم خیال بینچ کہا جاتا تھا قاضی فیاض عیسیٰ سے متعلق، تو وہ ہم خیال تو ہے ہی ہے، ساتھ اطہر من اللہ صاحب جو ہم خیال بینچ کا حصہ تھے وہ نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے جو انتخابات کیس میں اپنی آزادانہ رائے دی اور اضافی نوٹ لکھا، اور مشرف کیس میں جب انہوں نے کہا کہ آپ نومبر 2007 سے تو ایمرجنسی اور اس پر کارروائی چاہتے ہیں، لیکن اکتوبر 1999 میں جو مارشل لا لگا اور جس کے بعد افتخار چودھری اور تمام ججز نے اس کو آئینی قرار دیا تھا، ان کے خلاف اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوگا، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوگا، یا تو ان ججز کے خلاف بھی کارروائی کریں یا پھر کسی کے خلاف نہ کریں۔ تو اس پر چونکہ مزار نقوی صاحب کے خلاف، جو مزار نقوی اس بینچ کا حصہ تھے، سربراہی کر رہے تھے، لاہور ہائی کورٹ میں جو بینچ تھا تو وہ فائل بھی منگوا لی گئی تھی، لاہور ہائی کورٹ کی جو کیس فکس ہونے کی فائل ہے وہ بھی منگوا لی گئی تھی، لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں، چونکہ اطہر من اللہ صاحب نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا تھا جس بنیاد پر پھر وہ جنوری کے تیسرے ہفتے تک سماعت ملتوی کرنا پڑی تھی۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب چونکہ اپنی ایک آزادانہ رائے رکھتے ہیں اور وہ جس طریقے سے چیزیں ہو رہی تھیں وہ دیکھ رہے تھے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اس بنیاد پر وہ بھی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک نیا کام ہوا، وہ یہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انتظار پنجوتا کہتے ہیں کہ کل رات بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 6 دسمبر کو جو عبوری ضمانت ہے توشہ خانہ میں، ایک عمران خان کی ضمانت ہے، ضمانت بعد از گرفتاری القادر ٹرسٹ کیس میں، اور ایک ضمانت ہے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری توشہ خانہ میں۔ توشہ خانہ میں چونکہ بشرا بیگم کی بھی عبوری ضمانت ہے، تو عمران خان اور بشرا بیگم کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی 13 دسمبر تک۔ میں نے بھی آپ کو بتا دیا جی کہ 13 دسمبر کی تاریخ ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کل 6 دسمبر کی رات عدالت کھلی۔
انتظار پنجوتا کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کل رات ایک بار پھر عدالت کھولی گئی اور آدھی رات کو کارروائی کی گئی۔ عمران خان کی نیب توشہ خانہ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو کل ہی جیل میں سماعت کے لیے مقرر تھی، اور جج صاحب نے اگلے بدھ کے لیے 13 دسمبر کے لیے کیس کو ملتوی کیا تھا، اور جو درخواست ضمانت تھی اس کو توسیع کی تھی، لیکن نہ جانے نیب کو کیا سوجھی کہ عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد کیس کو آج 7 دسمبر کے لیے مقرر کروانے کے لیے انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی، اور عدالت بند ہو چکی تھی۔ عدالت بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلوائی گئی جج محمد بشیر کی، اور آدھی رات کو ہمیں فون پر اطلاع ملی کہ صبح اڈیالہ جیل میں ضمانت پر بحث ہے۔ تو ہم نے کہا بھی ہم پیش ہوئے اور عدالت نے ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دیا 13 دسمبر تک، تو یہ کون سی قیامت آ گئی کہ رات کے آدھی رات کو ہمیں کال آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے جی کہ توشہ خانہ میں ضمانت پر فائنل آرگومنٹس ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اڈیالہ جیل پوچھے، بار بار ہم نے پوچھا کہ ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ راتوں رات عدالت لگائی گئی، اور کہا کہ اگر فیصلہ ایسے ہی ہونا ہے تو آپ فیصلہ کر دیں، ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے، جس پر عدالت نے جو سماعت تھی کی جج محمد بشیر صاحب نے، بابر اعوان صاحب پہنچے، اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی وہ پہنچی، چونکہ اس میں وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب۔ لطیف کھوسہ صاحب تو لاہور چلے گئے، وہ تو لاہور ہائی کورٹ ہوتے ہیں، وہ لاہور آ گئے، تو وہ نہ پہنچے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ جناب والا مہربانی کریں، یہ کیا طریقہ ہے کہ کل آپ 13 دسمبر کی تاریخ دیتے ہیں، پھر رات کے اندھیرے میں یہ ایک درخواست ارلی ہیئرنگ کی دائر کرتے ہیں، آپ اس کو منظور کرتے ہیں، آپ کملہ رات کے اندھیرے میں ہمیں کال کرتا ہے جی کہ صبح اڈیالہ جیل میں آپ کی سماعت ہے، تو ایسے تو نہیں وکیل پہنچ سکتے، ایسے یہ تو کوئی نظام نہ ہوا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی، پروسیکیوٹر عمر خان، ڈپٹی ڈائریکٹر وقار الحسن اور محسن ہارون عدالت پیش ہوئے۔ لطیف کھوسہ صاحب پیش نہ ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ اس میں وکیل لطیف کھوسہ ہیں، وہ آپ کے سامنے آج پیش نہیں ہو سکتے، وہ لاہور میں ہیں، تو آپ اس میں کوئی روٹین کی ڈیٹ کر دیں۔ تو عدالت نے سماعت عمران خان کے وکیل کی عدم دستیابی پر، انہوں نے کوشش تو بڑی کی، لیکن آگے بھی لطیف خان کھوسہ تھا، انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کل 13 تاریخ تھی اور آج پھر 7 دسمبر کو بلا لیا ہے۔ انہوں نے کہا میں اویلیبل نہیں ہوں اس ہفتے، اگلے ہفتے کی تاریخ رکھیں۔ تو عدالت کو پھر 11 دسمبر کی بغیر کارروائی 11 دسمبر کی، آج نیب جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے اپنی بحث مکمل کر لی، لطیف کھوسہ کی بحث کے لیے 13 دسمبر والی اب 11 دسمبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ 6 دسمبر سے 13 دسمبر ہوئی تھی، رات کو عدالت کھلوا کے 6 دسمبر سے 7 دسمبر کی تاریخ کروائی۔ 7 دسمبر کو عمران خان کے وکیل نے سرپرائز دے دیا، جس کی وجہ سے اب 11 دسمبر کو عمران خان کی توشہ خانہ ضمانت پر سماعت ہوگی، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بعد از گرفتاری منظور ہو جائے گی، اب یہ توشہ خانہ میں گرفتاری چاہتے ہیں، درخواست ضمانت خارج کروا کے، چونکہ عبوری ضمانت ہے وہ خارج ہوگی، خارج ہونے کے بعد یہ پھر 15 دن 20 دن نیب تفتیش کرے گا جیل میں، اور تاکہ عمران خان کا یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہے۔ اور ابھی تک سائفر مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان بعد از گرفتاری جو سب سے ارجنٹ کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کر رہی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔